کسی بھی سماج کو ترقی سے ہمکنار کرنے کے لیے جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں ان کا کلیدی کردار ہوتا ہے، اور جب سماج روبہ زوال ہو اور زوال اتنا گہرا ہو کہ ود ان سسٹم اصلاح ممکن نہ ہو، تو پھر اس سسٹم کو بدلنے کے لیے سیاسی انقلابی پارٹی بنانا یہی وقت کی اہم ترین ضرورت ہوتی ہے۔ اور پاکستان بھی اس وقت ایسے ہی حالات سے گزر رہا ہے۔ ان حالات میں جب نوجوانوں کے سامنے درست سیاسی شعور نہیں ہے، وہ مختلف جماعتوں کے اعلی کار بن کر تشدد اور جلاؤ گھراؤ کا راستہ اختیار کر کے اپنی صلاحیتوں کو ویسٹ کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر ہی کی ہے کہ نوجوان یہاں رک کر یہ بات سمجھیں کہ پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انقلاب ہی وقت کی ضرورت ہے، لیکن انقلاب بغیر انقلابی سیاسی پارٹی کے ممکن نہیں ہے۔ اب سیاسی انقلابی پارٹی کی بنیادی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بنیادی خصوصیت کہ سیاسی انقلابی پارٹی اپنے سماج کے اندر سب سے پہلے درست آئیڈیالوجی قائم کرتی ہے۔ یاد رکھیں، آئیڈیالوجی کے بغیر کوئی بھی معاشرہ وہ انقلاب اور ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو نیریٹو کھیلا جاتا ہے نا، یہ انقلابی آئیڈیالوجی کو کاؤنٹر کرنے کی اس سسٹم کی یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ نیریٹو کیا ہوتا ہے؟ معاشرے اور سماج کو سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی ترقی دینے کے لیے جو بنیاد ہوتی ہے وہ تو آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ تو آئیڈیالوجی ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے سماج کی ترقی کے لیے، زوال سے نکالنے کے لیے درست آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اس کے پاس ایک دستور ہوتا ہے، اور اس دستور کی بنیاد پر اس کی تشکیل ٹھیٹھ سیکولر اور نیشنلسٹ بنیادوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حقیقی سیاسی انقلابی پارٹی سماج کے تمام تر افراد بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل، جنس، قومیت اور زبان کے، وہ تمام کی نمائندہ ہوتی ہے۔ وہ مسلک اور مذہب کی بنیاد پر ہوگی تو سماج میں تقسیم کا باعث ہوگی، انقلاب کا باعث نہیں ہو سکتی۔ تو حقیقی انقلابی پارٹی ٹھیٹھ پولیٹیکل بنیادوں پر، سیکولر بنیادوں پر اور نیشنلسٹ بنیادوں پر ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو تیسری اہم ترین بات ہے کہ حقیقی سیاسی انقلابی پارٹی نان وائلنس کے اصول پر ہوگی، عدم تشدد کے اصول پر ہوگی۔ یاد رکھیں کہ عدم تشدد کے اصول کے اوپر ہی تاریخ کے تمام انقلابات برپا ہوئے، اور عدم تشدد کا اصول ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے انقلابی پارٹی اپنی طاقت کو بناتی اور بچاتی ہے، اور پھر معاشرے اور سماج میں تخریب کے بجائے تعمیر کا کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس لیے عدم تشدد کے بنیاد پر نوجوانوں کی تیاری، ان کی ذہنی آبیاری، تاکہ وہ اپنے معاشرے کے اندر تقسیم، انتشار اور تباہی کا باعث بننے کے بجائے تعمیر کا، عقل کا، شعور کا فروغ دینے کا ذریعہ بنے۔ اسی طریقے سے ان تین بنیادوں پر دور کے تقاضوں کے مطابق اجتماعی لیڈرشپ، جمہوری عمل یعنی کہ جمہوری مرکزیت اور اداروں کی بالادستی کی بنیاد کے اوپر آنی ڈسپلن کی حامل وہ پارٹی ہوتی ہے۔ تو ان خصوصیات کے اوپر جو پارٹی ہوگی وہی معاشرے اور سماج سے اس صدیوں سے مسلط فرسودہ سرمایہ اور جاگیرداری نظام اور امریکی سامراجی غلبے سے نجات دلائے گی۔ ہم پاکستان کے منظرنامے پر نظر دوڑاتے ہیں تو بدقسمتی سے ہمیں کوئی ایک جماعت بھی نظر نہیں آئے گی۔ مین سٹریم کی تمام پارٹیاں وہ شخصی ہیں، موروثی ہیں، خاندانی پارٹیاں ہیں۔ کارکنوں کی حیثیت صرف نعرے لگانے کے لیے ہے، جلاؤ گراؤ کے لیے ہے، توڑ پھوڑ کے لیے ہے، اور پھر یہ ہے کہ تشدد کے لیے ہے، اور یہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں ان کے ناز و نخرے اٹھانے کے لیے ہے۔ اور جب مشکل آتی ہے تو کارکنوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ تمام کی تمام پارٹیاں اقتدار پرست پارٹیاں ہیں۔ یہ تمام کی تمام پارٹیاں اپنے کارکنوں کو مس یوز کرتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام پارٹیاں عوام کو تبدیلی اور انقلاب کے نام پر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی ہیں، اور یہ تمام کی تمام پارٹیاں اس سسٹم کی، اس نظام زر کی ایجنٹ، اعلی کار اور گماشتہ ہیں۔
اس لیے پاکستان کے عوام کو اور بالخصوص نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ لیڈروں کے پیچھے چلنے کے بجائے، دوسروں کے نعرے مارنے کے بجائے خود اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں اور خود اپنی صفوں سے انقلاب کی وہ جماعت پیدا کریں کہ جو جماعت مندرجہ بالا خصوصیات پر ہو جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اور وہ جماعت پھر کچن کیبنٹ میں فیصلے کرنے کے بجائے اجتماعی دانش اور جمہوری پروسیس کے تحت اس میں فیصلے ہوں اور اس کی جڑیں عوام کے اندر ہوں۔ وہی جماعت حقیقی معنوں کے اندر اپنے معاشرے اور سماج سے اس نظام کو بدلنے کا باعث ہوگی، اور وہی جماعت اپنے تمام تر ممبرز، ان کی ڈگنیٹی، ان کے وقار، اس کو یہ ہے کہ یقینی بنائے گی، اور وہ جماعت اپنے تمام ممبرز کو عدم تشدد کے اصول پر شعور کی طاقت سے، تنظیم کی طاقت سے، لاجک کی طاقت سے، ریشنلزم کی بنیاد پر تیار کر کے عوام کے اندر لا کر، عوام کی طاقت کو اپنے ساتھ ملا کر عدم تشدد کے اصول پر سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے وہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر عظیم الشان تعمیری تبدیلی اور انقلاب کو یقینی بنائے گی۔ تو اسی مقصد کے لیے پاکستان میں نوجوانوں کی واحد انقلابی قوت یونائٹڈ پاکستان وہ مارز وجود میں آ چکی ہے۔ تمام پاکستان کے نوجوانوں کو دعوت ہے کہ وہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اس جماعت کو پرکھیں، اور پھر اس جماعت کو پرکھ کر ٹٹول کر آئیں، آپ دیکھیں آپ کا اصل پلیٹ فارم یہ ہے، اور یہاں پر آ کر اپنی لیڈرشپ کی کوالٹیز کو قوم کی تعمیر کے لیے بروکار لانے کے لیے اس کا حصہ بنیں، تاکہ ہم سب مل کر جلد از جلد اس ظلم کے نظام سے اپنے عوام کو نجات دلا سکیں۔ شکریہ۔